الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 13واں پارہ نصف ہو چکا ہے، یعنی آدھا ہو چکا ہے، اور سورۃ الرعد چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 9ویں رکوع سے آغاز کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ وہاں تک آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ سماعت کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ بغور سماعت کریں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے حق ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ بات یہی ہے کہ نصیحت عقل مندی قبول کرتے ہیں۔ مطلب یہاں پر جس طرح ہم گزشتہ نشست میں اللہ کے زمینی نشانی اور آسمانی جو بھی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا تھا، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوئی، یعنی پیارے نبی سے مخاطب ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے وہ حق ہے، اور یعنی یقیناً حق ہی ہے، حق چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے جو ہم تک پہنچانے کا ہے، اور اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے۔ بات یہی ہے کہ یعنی جو بھی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو حق ہے، مگر عقل مند کے لیے، جو لوگ عقل مند رکھتے ہیں انہی کے لیے نصیحت قبول کرنے والے ہیں، اور جو عقل مند نہیں ہے کہ وہ لوگ یعنی اندھے کے برابر ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، یعنی دیکھ کر بھی، کھلی نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ اس کی آنکھ وہ نہیں پہچان سک رہے جو اللہ تعالیٰ کا نشانی کو دیکھ کر اللہ کی طرف راغب ہونا، یعنی ایمان کو اختیار کرنا، تو وہ اندھے کے مانند ہے۔ بات یہی ہے کہ نصیحت عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، جو عقل مند رکھتے ہیں وہ عقل مند لوگ ہیں، وہی نصیحت قبول کرتے۔ جو ناعقل ہے یعنی عقل مند نہیں ہے وہ لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ الذین یوفون بعہد اللہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور جو لوگ ان سب حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد اور اپنے حقوق القرابات، یعنی اس سے آپ کو یہ بات ظاہر کروں کہ انسان کو دو طریقے سے حقوق ہوتے ہیں، یعنی حق ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور جو بھی جیسی یعنی اچھے اعمال ہے وہ حقوق العباد میں آتے ہیں، اور یہاں پر حقوق الرسول اور حقوق العباد اپنے حقوق قرابات یعنی رشتہ دار، عزیز و اقارب کے بعد کس طرح رہنا ہے، تمام چیزیں حقوق کو جوڑے رکھتے ہیں، یعنی ان سب کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں۔ یعنی عقل مند لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ چوان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں وہ لوگ عقل مند ہے، یعنی اسی کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار، اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ یہاں پر الگ الگ لوگوں کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ جو عقل مند ہے وہ لوگ
نصیحت قبول کرتے ہیں. اور نصیحت کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ جو حقوق اللہ، حقوق العباد، جو چیز آپ نے سماعت کیے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے، یعنی رب کی راضی میں صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ و خیرات، اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو رزق دیے ہیں اس میں پوشیدہ ہو یا خفیہ انداز میں ہو یا اعلانیہ ہو، دونوں طرح خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے. مطلب اب آپ نے جو 3 آیتیں سماعت کیے ہیں، جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے فرمان کو پورا کرتے ہیں، اور قول و قرار یعنی دل سے بھی اقرار کرتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، اور جو لوگ حقوق اللہ، حقوق رسول، حقوق العباد اور حقوق القرابات یعنی جتنے بھی حقوق ہیں تمام کو اختیار کرتے ہیں، جوڑے رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور جو لوگ جو نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کی رضا میں صبر کرتے ہیں، اور اعلانیہ یا پوشیدہ طریقے سے جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور نیکی کے ذریعے سے یعنی نیک اعمال میں بڑھاوا کرنا، نیک اعمال کی طرف رغبت رکھتے ہوئے اور برائی سے رکتے ہیں، برائی کو دور کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت حسین گھر ہے. تو جتنے بھی آپ نے سماعت کیے ہیں، اگر ہم انشاءاللہ ان کو اختیار کریں گے تو ہمارے لیے یہاں پر بشارت ہے کہ وہ آخرت کا حسین گھر ہوگا، یعنی آخرت اچھی ہوگی، ان کی اخروی زندگی اچھی ہوگی. اور جو لوگ اس کے اپوزٹ اگر یعنی جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہے، اور جو بھی اس کے اپوزٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے آخرت سخت ہوگی. یہ سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے. تو یہاں پر جو عقل مند لوگ ہیں، نصیحت قبول کرنا مطلب یہ تمام چیزوں کو اختیار کرنا، تب انشاءاللہ ہم سب کی آخرت اخروی زندگی حسین گھر ہوگا، یعنی اخروی زندگی اچھی ہوگی، پریشان تکالیف نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ وہ آخروی معاملات جو آنے والے ہیں، اخروی زندگی کے معاملات ہو وہ اچھا ہوگا. اور جو بھی اس کے برعکس کریں گے، یعنی اللہ کے عہد کو پورا نہیں کریں گے، جو بھی اپوزٹ لیں گے، تو تمام چیزیں ان کو آخرت میں تکلیف دہ ہوگا، ان کی آخرت بہت مشکل میں ہوگی. تو ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، جہاں سدا بہار باغات ہیں. اب یہاں پر جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جہاں سدا بہار ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے. تو یہاں پر ہمیں آخرت اچھی ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیپ ہوگا جنت. اور جنت کے دروازوں کے میں سے ہمیں وہاں کے فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے. کس کے پاس آئیں گے؟ کون ہے وہ لوگ؟ خوش قسمت لوگ جو تمام چیزوں کی اختیار کرتے ہیں. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت ایسی چیز ہے جہاں سدا بہار ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، اور ان میں سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ اب یہاں پر ہمیں سماعت کرنا ہے کہ میں اور آپ نہیں، ہمارے ساتھ ہمارے خاندان میں اگر ہمارے فیملی میں جو بھی نیکوکار ہوں گے، اولاد، زوجہ، بیوی یا آبا و اجداد، بیویاں، ان کے اولادیں، اور میں سے جو بھی نیکوکار ہوں گے، یعنی نیک مطلب جو بھی اس سے پہلے جو فہرست آپ کو بتائی گئی ہے، تمام چیزیں اختیار کرنے والوں کو نیک کام ہے وہ، اور نیک لوگ اختیار کریں گے. تو ان نیکوکار ہوگا، تو تمام نیکوکاروں کے لیے بشارت ہے کہ وہ لوگ اس جنت میں سے داخل ہوں گے جہاں فرشتے انہیں وہاں پر ہر دروازے سے آئیں گے انہیں لینے کے لیے. تو ہمیں اس بشارت کو، اگر جب اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بشارت دی ہے تو ہمیں اختیار کرنا ہے. پیپر لیک آؤٹ ہو گیا ہے کہ اس طرح اگر ہم کریں گے تو ہمیں یہ فائدے ملیں گے. اگر ہم وہ بھی جان کر بھی اگر ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے، اختیار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، غفلت میں رہیں گے، تو یہ ہماری بدبختی کہلائے گی. تو ہمیں تمام چیزوں کو جو نیک اعمال ہے بتائے گئے ہیں، اللہ کے عہد کو، اللہ کے فرمان کو، اور جو بھی نماز قائم کرنا، ہر چیز اللہ کے رضا میں خوش نصیب رہنا، اسے ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکبادی دیتے ہوئے کہیں گے
تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کے سلے میں، بس اب دیکھو آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سلامتی، اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہیں خوش آمدید کریں گے، انہیں ویلکم کریں گے اور مبارکبادی کنگریچولیشنز پیش کریں گے۔ کنہیں؟ جو تمام چیزیں صبر کرتے ہوئے اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کے سلے میں۔ اب جو اللہ کی رضا میں صبر کرے، پریشانی میں گلا شکوہ نہیں کرے، تو اللہ کے عہد کو پورا کرے، تو جو بھی وہ نیک اعمال کریں گے انہیں خوشخبری دی جائے گی، انہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ تمہیں سلامتی ہو، اور تمہیں جو صبر کیا اس کا سیرا یہ ہے کہ تمہیں آخرت میں اچھا گھر ملا ہے۔ آخرت کا گھر کیا خوب ہوگا، جو جنت، اس کے بعد جنت میں جو بھی ہوگا وہ کیا خوب ہوگا۔ اگر آپ سنتے ہوئے آپ کو اتنا لطف مل رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے آسان نہیں، کہنا سننا آسانی ہے، مگر جب عمل کرنے پہ آئیں گے تو میں بھی ہو یا آپ بھی ہو، ہر کوئی تکالیفیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گے، شیاطین کا وار ہوگا، شیطانی دباؤ ہوگا، ہر نفسانی خواہشات اس پہ لاگو ہوں گے، نفس ہر طریقے سے کوشش کرے گا کہ وہ نیک اعمال نہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو یا ہمیں راضی رہنا ہو۔ تو کہنا تو آسانی ہے مگر کوشش کرنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ آسانی دے گا، اور انشاءاللہ اگر ہم اس پر بجا لائیں گے تو ہمیں یہ تمام چیزیں جو بشارتیں دی گئی ہیں انشاءاللہ ہمیں بھی نصیب ہوں گی۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب تک آپ نے خوشخبری سنی ہے، جو جو اللہ کا عہد پورا کرے ان کے بارے میں، ہمیشہ جہاں بھی آپ سماعت کر رہے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں آئے گا، ان کے جو بھی برکتیں ہیں اور جو بھی انہیں دعوے بتائے گئے ہیں، خوشخبری دی گئی ہے، بشارتیں دی گئی ہیں، وہ سنیں گے۔ اس کے بعد اس کو اپوزٹ ہوگا، جو بھی اس کے فالو نہیں کریں گے انہیں کیا ہوگا یہاں پر آپ سماعت کریں گے۔ جو لوگ بھی اللہ کے عہد کے مضبوطی کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، اور ان تمام رشتوں کو اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں، حقوق مطلب تمام حقوق مطلب حقوق اللہ کے حقوق اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا ہے، مگر حقوق العباد بہت سخت ہے۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح ہم پیش آنا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، اور کس طرح ہمیں پیش آنا ہے، تمام چیزیں حقوق العباد ہے۔ جب تک حقوق العباد صحیح نہیں ہوگا تو نہیں پتا اس کا کیا ہمیں صلہ ملے گا۔ حقوق اللہ تعالیٰ تو کبھی کبھی معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اس کی پکڑ بھی سخت ہے، مگر وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوگا۔ مگر حقوق العباد جب تک آپ دنیا میں رہتے ہیں تو تمام چیزیں، تمام معاملات، کس کے ساتھ کس طرح آپ پیش آ رہے ہیں، کس طرح کس کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے، تمام چیزیں حقوق العباد میں آئیں گے، تو ایک ایک کی پوچھ بھی ہوگی ہمیں۔ تو یہاں پر مضبوط کرنے کے بعد اور تمام رشتوں اور حقوق کو خطا کر دیتے ہیں، جو بریک کرتے ہیں، بھائیوں کے درمیان خطا تعلقی، رشتہ داروں سے بات نہیں کرنا، یا عجیب عجیب مسئلے رہتے ہیں، تو تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ سے ہو تو معاف کر دینا ہے، نہیں تو اللہ سے جا کے آپ اپنی طرف سے کلیئر رہنا ہے، تاکہ نیکسٹ اگلے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا ہے، مگر آپ اپنے آپ کو غصے کے ساتھ رکھ کر اس کو اگر خطا تعلق کریں گے، تمام چیزیں اور بگڑتے رہیں گے۔ تو حقوق العباد کو خطا کر دیتا ہے، یعنی بریک کر دیتے ہیں۔ جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ ان کو ساتھ رکھنے کا حکم دیا، اگر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، اللہ اکبر، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ جس طرح ہمیں نیک اچھے کاموں کے لیے اچھا گھر کا بتایا گیا ہے، اب جو اس طرح کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی لعنت مطلب سوچ تو بھی ہمیں اس کا یعنی محسوس نہیں کر سکتے، اللہ بچائے ہم کو، تو ان کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اور جو بھی اگر اب تک ہو چکا ہے تو اپنے خودی سے پہل کریں، معافی اختیار کریں، اور اللہ کے لیے رضا کے لیے صبر کریں، اور آپ اپنی طرف سے آگے بڑھیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفریحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی سے بہت مسرور ہے، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر متاع کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
ہم نے اس سے پہلے بھی سماعت کیا تھا کہ دنیا صرف حقیر ہے، کم تر چیز ہے آخرت میں اگر ہم کمپیئر کریں تو، کیونکہ آخرت لائف لانگ رہنے والی ہے، دنیا ہمیشہ نہیں رہتے، دنیا میں آخرت میں ہم ہمیشہ رہتے ہیں۔ آپ بارہا سنے بھی ہوں گے کہ بندہ ان چند سالوں کی زندگی لیے کئی پریپریشن کرتا ہے، کئی تیاری کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، مگر اس سے زیادہ ہمیں وہاں پر رہنا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے۔ تو یہاں پر جیسا کہ آپ بار بار سنے بھی ہوں گے کہ میں بھی آپ کو بار بتایا کہ یہاں کی ہم پلاننگز کئی کرتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، دیکھا گئے تو صرف 50-60 سال کی زندگی ہے، اس میں آدھی زندگی گزر بھی گئی ہے، کئی اکثر لوگوں کو غفلت میں رہ کر بھی آگے کئی زندگی ہے، مگر اس کی پلاننگ بہت کرتے ہیں، مگر اس کے بعد جو اخروی زندگی ہے، آخرت ہے، وہ لائف لانگ ہے، ہیئر آفٹر جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کافر دنیا کی زندگی، یعنی کافر کے لیے دنیا کی زندگی مسرور ہے، کافر کے لیے جنت ہے، ہمیں اس کو دیکھ کر رشک کرنا نہیں ہے، ہمیں ارے اس طرح کیوں ہے، وہ کافر کے لیے تو کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لایا تو اس پر یقین ہی نہیں کرے گا، تو اس کے لیے وہ اس کا عذاب، اس کا الگ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے، مگر کیونکہ وہ کافر کے لیے جب دنیا اس کے لیے مسرور ہے تو آخرت اس کے لیے کتنا کٹھن ہوگا، کتنا وہ ہوگا، آپ غور کر سکتے ہیں، مگر مومن کے لیے دنیاوی زندگی حقیر ہے، کم تر ہے، اس لیے ہمیں آخرت کی پلاننگ کرنا ہے، اس دنیا میں جب تک رہنا ہے رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہاں پر اس کو پورے کو ہی وہ نہیں، مگر رہتے ہوئے اپنے آپ کو غفلت سے بچتے ہوئے اس کی تیاری کرنا ہے، مطلب تمام نیک اعمال کرتے ہوئے جب تک یہاں پر رہنا ہے، صحیح طریقے سے رہتے ہوئے جس طرح رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، شریعت میں کس طرح رہنا ہے، وہ تمام چیزوں کو اگر ہم فالو کرتے ہوئے اگر ہم اختیار کریں گے تو ہم اپنے آپ وہاں کی ہی پلاننگ کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر متاع ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتر رہی؟ فرما دیجئے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے نشانیوں کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور جو کچھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی جانب رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے کنٹرول میں جو ہے وہ ہم اسے نہیں روک سکتے، مگر ہم صرف کوشش کرتا ہے، مگر ہمیں یقین توکل اللہ پر رکھنا ہے۔ تو ہم رزق کے لیے آج ہر طرف ہر کام کر رہے ہیں، یہاں پر آج دیکھا گیا ہے کہ حلال حرام کا بھی ہمیں لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا میں اس وقت کئی طریقے سے لوگ عجیب عجیب طریقے سے کمانے کی فکر میں تو حلال اور حرام کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں وہاں پر لحاظ کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا رزق اگر آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کو رزق تک کہیں بھی پہنچا دے گا، تو اس کی فکر ہمیں جتنا نہیں کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لے لیا ہے ہم اس کی فکر کر رہے ہیں، اور جس کی گارنٹی نہیں ہے ہم اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب اپوزٹ ہو گیا ہے، تو ہمیں جس کی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے سوچنا ہے کہ ہم کس طرح پلاننگ کر سکتے ہیں، مگر جس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ رزق آپ تک آ کر رہے گا، تو ہم اس کی فکر اتنی کیوں کریں، جو حلال رزق میں ہے ہم کوشش کریں اور اللہ کو اوپر چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے نشانے کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو جس کی جو چاہے اللہ تعالیٰ وہی ہونے والا ہے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دیتا ہے، اور جسے چاہے بھٹکاتا ہے، گمراہ دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ذکر سے دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو آج ہم ہر ایک کے پاس مال و دولت ہے، مگر سکون نہیں کسی کے پاس ہے۔ سکون کے لیے لوگ کئی طریقے سے کئی پلاننگز کر رہے ہیں، میڈیٹیشن کر رہے ہیں، یہاں وہاں دوڑ رہے ہیں سکون کے لیے، ہر طریقے سے وہ لوگ کما رہے ہیں، مگر ذہنی سکون، دلی سکون نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو ہمیں یہاں پر اس کا فارمولا، اس کا ہمیں حل بتایا گیا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو اطمینان
सुकून मिलता है। तो अल्लाह का जिक्र क्या है, यही हमेशा अल्लाह को याद करते रहें, तस्बीहात पढ़ते रहें, अपने दिल को भी अल्लाह के जिक्र में हमेशा लगाते रखें, तो अपने आप आपको दिली सुकून होगा। जो और जान लो कि अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अब बताया जा रहा है कि सख्त अंदाज में जान लो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। मतलब अब जब अल्लाह ताला फरमा दिया कि अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, मिलता ही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, मगर लोग उसको छोड़कर तरीके से जा रहे हैं। हाँ, मेडिटेशन कर रहे हैं, सुकूनियत इख्तियार कर रहे हैं, मगर वो सब सेकेंडरी है। हम किस तरह अल्लाह के जिक्र से मेडिटेशन करें वो सोचे। रोजाना कम से कम आप गौर करें, मैं भी प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं कि बंदा 3 से 4 मिनट भर के खामोशी के साथ नहीं बैठ सकता। जब आप एक कोने में बैठेंगे, इख्तियार करेंगे, अल्लाह के जिक्र के लिए फोकस करेंगे, किसी और मेडिटेशन क्या है, सुकूनियत इख्तियार करना। औलिया अल्लाह लोग कैसा करते थे, अल्लाह के वली क्या करते थे, जो जंगलों में निकल कर क्यों करते थे, वो भी सुकून के लिए अल्लाह के जिक्र से वो लोग अपने आप के दिल को तस्कीन करते थे। तो आप अपने रूम्स में हो या सोने से पहले हो या उठे बाद कम से कम 5 से 10 मिनट अपनी जगह पर बैठकर सिर्फ ज़हनो फ़िक्र में अल्लाह को याद करने की कोशिश करें। अल्लाह अपने दिल को अल्लाह का ज़िक्र लगाएँ, अल्लाह का ज़र्ब लगाएँ, अल्लाहु अल्लाहु कहते रहें, सोचें। मगर आप मैं चैलेंज करता हूँ कि 5 मिनट से ज़्यादा, 3 से 4 मिनट से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। क्यों? आदत नहीं है। तो आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप वक़्त को बढ़ाएँ और कम से कम 3 से 4 मिनट अ, अपनी जगह पे बैठ के सिर्फ गौर व फ़िक्र करते हुए अल्लाह का ज़िक्र करें। इंशाअल्लाह उससे आपके दिल को तक़वियत मिलेगी, आपके रूह भी ताज़ा हो जाएगी। आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त को बढ़ाएँ, कम से कम ज़िक्र जहरी करें। ज़िक्र जहरी मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह सही अंदाज़ में है, जो भी आपको याद है कम से कम कलिमे तैयब का ज़िक्र करते रहें। अ, खाली ज़िक्र करना मतलब ज़बान से पढ़ते नहीं है, ज़हन को और दिल को एक जहती के साथ एक सूक लगा के आप कंसंट्रेशन पूरा उस पे रखते हुए ज़िक्र करें, जब उसके इंशाअल्लाह फ़वाइद मिलेंगे। खाली पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, मगर वो जो रूहानियत है वो नहीं मिलेगी। तो इस आयत के मुताबिक आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि कोशिश करें कि कम से कम 5 से 10 मिनट लोग अपने आप को एक तन्हाई में बैठकर अल्लाह से बात करते रहें, अल्लाह से गुफ्तगू करें, अपने आप को ज़िक्र करते हुए अल्लाह को याद करें। इंशाअल्लाह वो आपके लिए बहुत तक़वियत मिलेगी, रूहानी क़ुव्वत मिलेगी और जिसमें भी इंशाअल्लाह सुकूनियत मिलेगा। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूँगा, आप लोग भी कोशिश करें। अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति तूबा लहुम हुस्नु मआब, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहें, उनके लिए आखिरत में आइशो मसरत है और उम्दा ठिकाना है। कज़ालिका अर्सलनाका फ़ी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुन लितत्लु अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलैका व हुम यकफ़ुरूना बिर्रहमान क़ुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। ऐ हबीब, उसी तरह हमने आपको ऐसी उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है जिससे पहले हकीकत में सारी उम्मतें गुजर चुकी हैं। अब ये सब से आखिरी उम्मत है, ताकि आप उन पर वो किताब पढ़कर सुना दें जो हमने आपकी तरफ वही की है और वो रहमान का इनकार कर रहे हैं। आप फरमा दीजिए, वो मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उस पर मैंने भरोसा किया है और उसकी तरफ मेरा रुजू है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अल्लाह तआला का रसूल को आखिरी उम्मत के लिए बनाकर भेजा है। वो लोग रहमान को इनकार करेंगे, मगर आप बता दीजिए कि वो मैं उस पर भरोसा करता हूँ और मैं उसी की तरफ रुजू है। तो हमें भी नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है। वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ खुत्तियत बिहिल अर्ज़ु औ कुल्लिमा बिहिल मौता बलिल्लाहिल अम्रु जमीआ अफलम ययसल्लज़ीना आमनु अल्लौ यशाअल्लाहु लहदन नास जमीआ वला यज़ालु लज़ीना कफरू तुसीबुहुम बिमा सनऊ क़ारियतन औ तहल्लु क़रीबम मिन दारिहिम हत्ता यअतिय वअदुल्लाह इन्नल्लाह ला युख़लिफ़ुल मियाद। और अगर कोई ऐसा कुरान होता जिसके जरिए पहाड़ चढ़ा दिए जाते हैं, उससे जमीन थाड़ी जाती है, उसके जरिए मुर्दों से बात करा दी जाती है, तब भी वो ईमान न लाते। मतलब बताया जा रहा है कि अगर ऐसा कुरान भी होता जो तमाम चीज जमीन पहाड़ को हिला दिए, चला दिए, जमीन को फाड़ दी जाए, उसके जरिए मुर्दों से बात करा दी जाए, तब भी कुफ्फार ईमान नहीं लाएंगे, तब भी वो लोग ईमान नहीं लाते। बल्कि सब काम अल्लाह ही के इख्तियार में है। तो क्या ईमान वालों को ये मालूम नहीं कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों को हिदायत फरमा देता और हमेशा काफिर लोगों को उनके करतूतों के बाइस कोई ना कोई मुसीबत पहुंचती रहेगी।
یا ان کے گھروں میں یعنی بستیوں کے آس پاس اترتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ عذاب آ پہنچے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ رحمان کو انکار کرتے ہیں، مطلب اللہ کو انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ طریقے سے معجزے بتا بھی گئے، قرآن کے ذریعے سے مردوں کو بات کرائے یا پہاڑوں کو چلائے یا زمین کو پھاڑ دی جائے، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ کیا ایمان والے بتایا ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر کام کو اختیار ہے، اللہ چاہے تو ہر ایک کو ہدایت فرما دیتا ہے، اور ہمیشہ کافی لوگ ان کے کرتوتوں کی یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں ہر کسی میں مبتلا کرتا ہے، ہر چیز میں یعنی کسی مصیبت پہنچتی ہے یا تو ان کے گھر میں یا ان کے بستیوں میں یا ان کے آس پاس میں، تاکہ اللہ اس کے عذاب کو آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے نہیں مانتے، اللہ سے انکار کرتے، ایک نہ ایک دن اللہ کا عذاب آ پہنچے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ضرور اس عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہوگے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور بے شک آپ سے قبل بھی کفار کی جانب سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، سو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، پھر دیکھیے میرا عذاب کیسا تھا۔ جیسا کہ آپ یہ بھی یہ آیت سے بھی واقف ہے، پچھلے رسولوں کو وہ بھی مذاق اڑاتے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا، وہی یہاں پر پیارے نبی کو بتایا جا رہا ہے۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا اليه شركاء قل سموهم انتم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے، اور وہ بت جو کافر لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ان کے نام تو بتاؤ نادانو، کیا تم اس اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہیں جو جس کے وجود کو وہ ساری زمین میں نہیں جانتا، یا صرف ظاہر ہی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ سیدھی راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہادی مطلب ہدایت، اور مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے بتوں کو اللہ کے شریک ٹھہرا کر وہ ایک اس میں ہی یعنی بھٹکے ہوئے ہیں، اس میں ہی وہ لوگ مگن ہیں، اس میں ہی وہ لوگ حقیقت کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اللہ اور یہ ایک کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور مگر اگر اللہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ لوگ ان کے کرتوتوں کے ان کے کاموں کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو اور بھٹکا رہا ہے، اور ان کو سیدھی راہ سے روک دیا گیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے یعنی جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہرا دے، اور کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ ہی ہادی ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور کوئی انہیں ہدایت نہیں دے سکتا اور ہادی نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے، اب یہاں پر جو پرہیزگار ہے ان کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے، یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا سایہ بھی ان کے لوگوں کا حسن انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آتش دوزخ ہے۔ جو پرہیزگار ہے انہیں جنت کی وعدہ کیا گیا ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے، جو کفار ہے انہیں آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ کا ٹھکانہ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک من الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جن لوگوں کو ہم کتاب تورات دے چکے ہیں، اگر وہ صحیح مومن ہے تو وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں، یعنی جنہیں تورات دی گئی ہے وہ لوگ اگر صحیح مومن ہیں، صحیح اللہ کے بندے ہیں، تو قرآن کیونکہ لیٹسٹ ورژن ہے، آخری کتاب ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور مطلب یہودی جو لوگ ہیں آج کے زمانے میں وہ لوگ قرآن کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ اگر جو حقیقی صحیح
मुमिन है, अल्लाह को फॉलो करने वाला है, तौरात पर अमल करने वाला है, तो वो लोग कुरान को देखकर खुश होते, क्योंकि वो आपकी तरफ नाजिल किया गया है। और उन्हीं फिरकों में से बाद ऐसे भी है जो उसके कुछ हिस्से का इनकार करते हैं, क्योंकि यहूदी ईसाई ये तमाम चीजों सिमिलैरिटीज है, इनकार करते हैं। फरमा दीजिए कि बस मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराऊं, उसकी तरफ मैं बुलाता हूं और उसकी तरफ मुझे लौट कर जाना है। तमाम लोगों को उसकी तरफ बुलाता हूं और मुझे भी उसकी तरफ लौट कर जाना है। तो यही दावत देने के लिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को कुरान के जरिए से उन्हें भेजा गया है। वो कज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या वलिनित्तबअत अहवाहुम बाद मा जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़। और उसी तरह हमने उस कुरान को हुक्म बनाकर अरबी जबान में उतारा है। और ऐ सुनने वाले, अगर तूने उन काफिरों की ख्वाहिशात की पैरवी की उसके बाद के तेरी पास कतई इल्म आ चुका है, तो तेरे लिए अल्लाह के मुकाबले में न कोई मददगार होगा और न कोई मुहाफिज। अब यहाँ पर तमाम लोगों से मुखातिब होकर बताया जा रहा है कि अगर यकीनन कुरान का हुक्म बनाकर अरबी जबान में भेजा गया है समझने के लिए, इसलिए ये प्रोग्राम का भी मेन मकसद ये है कि आपको कुरान का पैगाम समझाएं, क्योंकि अरबी में है, हर कोई अरबी नहीं जानता, हम अरबी से वाकिफ नहीं है, हमें समझना है। तो कुरान के लिए हमें उर्दू में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐ सुनने वाले, अगर तू उन काफिरों, मतलब कुरान हमारे लिए मैसेज है, अगर हम उसको फॉलो करें, अगर हम काफिरों की ख्वाहिशात की पैरवी करें, तो उसके बाद तेरे पास खता इल्म आ चुका है, क्योंकि मालूमात हो गई है, अल्लाह का इल्म आ गया है। फिर भी अगर हम कुफ्फार की ख्वाहिशात की पैरवी करें, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के कलाम से दूर हो गए, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह के मुकाबले में न कोई मददगार होगा और न कोई मुहाफिज। अल्लाह के सिवा कोई मुहाफिज नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। मतलब हम भटकते रह जाएंगे, हमें उसी राह में भटकाया जाएगा, उसी राह में हमें डाल दिया जाएगा, सिरात मुस्तकीम से हमें बहका जाएगा। तो हमें जब इल्म आ चुका है, इल्म पढ़ ले हैं, समझ गए हैं, तो हमें अल्लाह पर यकीन करना है और जो सही है हमें उसको फॉलो करना है। यहाँ पर ये हमें नसीहत की जा रही है, ऐ सुनने वाले, मतलब हर एक से मुखातिब होकर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये हमें नसीहत मिलती है। और एक बात याद रखें, जो भी बताया जाए कि जो भी आज़ाबात आए हैं तो उनके कामों की वजह से आए हैं। तो क्योंकि अल्लाह ताला भी हमें मोहलत देता है, वक्त देता है कि आज बाद आ जाएगा, कल बाद आ जाएगा। अगर हम फिर भी बाज नहीं आएंगे तो हमारे जो काम है अल्लाह ताला उसी में हमें रख देगा और हमें सीधी राह से गफलत बहका देगा, क्योंकि हम उसी काम में मुतला है। यहाँ पर पॉजिटिव सोच, मतलब हम जिस तरह नियत करेंगे अल्लाह ताला हमें उसकी तरह से हमें उसकी तरफ रागिब होने मिल गया। अगर हम अल्लाह को इख्तियार करते हैं, अल्लाह के कलाम को इख्तियार करते हैं, उसकी तरफ अगर हम राग़िब होते हैं, अल्लाह ताला हमें उसे और आसानी देगा। यहाँ पर टेक अवे पॉइंट ये है, तो हम जो भी कर रहे हैं, हम अपने क्या सही कर रहे हैं वो हमें जानना है। अगर हम सही करे जानेंगे तो हम अल्लाह ताला उसी की तरफ हमें लगाव देगा। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर आज इख्तिताम करते हैं। 11 रुकू हो चुके हैं, इंशाअल्लाह वक्त भी खत्म पर है। दुआ के साथ इंशाअल्लाह हम आज की इस नशिश को इख्तिताम करते हैं। सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं, दूसरों तक पहुँचाएं और बार बार इसे सुनते रहें। आइए दुआ के साथ इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। रब की बार में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह हमें उस पर अमल करने तौफीक नसीब फरमा दे। उसमें कुछ कोताहियां हो, गलतियां हो, समझने में या अल्लाह कुछ भूल चूक हो, या अल्लाह अपने फजल करम से माफ फरमा दे। हमें कुरान का सही फहम नसीब फरमा दे, कुरान को सही तरीके से समझने की कोशिश फरमा दे। या अल्लाह हमारे लिए कुरान को आसान फरमा दे। या अल्लाह हमें नेक लोगों में शामिल फरमा दे, जो जो हमें बताए गए हैं, अल्लाह हुकूकुल इबाद, और तमाम हुकूक को सही तरीके से अदा करने वाला बना दे। हमें या अल्लाह गफलत की जिंदगी से महफूज फरमा दे। दुनिया में या अल्लाह हमें, यकीनन दुनिया एक छोटी सी है, आखिरत के सामने या अल्लाह सिर्फ छोटी सी मता है मेरे मौला, छोटी सी चीज है। या अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी करने वाला बना दे, उखरवी जिंदगी के लिए कोशिश करने वाला बना दे, वहां पर हमें आसानी नसीब फरमा दे। जिस तरह तूने बताए हैं या अल्लाह, उखरवी जिंदगी अच्छा घर है, या अल्लाह हमें उसके लिए कोशिश करने वाला बना दे। हमें या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा दे, आतिश जहन्नम से, आतिश दोज़ख से महफूज फरमा दे। तमाम कुफ्फार के या अल्लाह जो भी नफसानी ख्वाहिशात से, या अल्लाह उससे महफूज फरमा दे। या अल्लाह शयातीन के वार से महफूज फरमा दे। जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है, तमाम की नेक मकासद पूरा फरमा
دے، جو یا اللہ سماعت کر رہے ہیں تمام کے گھروں میں رحمت کی بارش نصیب فرما دے، تمام کے جو بھی مسائل ہے یا اللہ اس کو آسان فرما دے، غیبی امداد فرما دے، تمام کو میرے مولا یا اللہ تیری راہ میں یا اللہ نیک اعمال کرنے والا بنا دے، یا اللہ تیری راہ میں یا اللہ خرچ کرنے والا بنا دے، یا اللہ نمازوں کی قائم کرنے والا بنا دے، تیری رضا کے لیے یا اللہ خوش رہنے والا بنا دے، صبر کرنے والا بنا دے، یا اللہ جو نیک لوگوں کی فہرست بتائی گئی ہے آج کی نشست میں ہم نے سماعت کی ہے اللہ ان تمام نیک اعمال کو ہمارے اندر یا اللہ بسا دے، ہمیں یا اللہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، دنیاوی زندگی سے یا اللہ ہمیں محبت سے محفوظ فرما دے، دنیا میں رہتے ہوئے یا اللہ ہمیں جب تک زندہ ہے میرے مولا یا اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما دے، رسوائی سے محفوظ فرما دے، یا اللہ تمام کو یا اللہ حلال رزق کمائی توفیق نصیب فرما دے، حرام سے محفوظ فرما دے، دلوں کو یا اللہ پختہ فرما دے، دلوں کو نور فرما دے، تیرے ذکر سے یا اللہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے یا اللہ تو نے فرمایا اللہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے یا اللہ ہم سب کو تیرے ذکر میں یا اللہ لگانے کی توفیق نصیب فرما دے، دلوں کو یا اللہ سکون نصیب فرما دے، ذہنی سکون دلی سکون نصیب فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صدقے سے مقبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔